السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انتخابات 1945 سے 1946 تک۔ برصغیر میں عام انتخابات اب کروانا بہت ضروری ہو چکے تھے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے ہاتھ میں اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد اب یہ اندازہ لگانا لازمی ہو گیا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی عوام میں کیا حیثیت ہے، عوام کس جماعت کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ لہذا عوام کی سپورٹ کو جاننے کے لیے کہ عوام کیا چاہتی ہے، برطانوی حکومت نے دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کانگریس کا منشور کیا تھا اس میں؟ کانگریس کا منشور یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے، یعنی برصغیر کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک ہی اکھنڈ بھارت کی صورت میں قائم رکھا جائے۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برصغیر میں رہنے والے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ مسلمان بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ کا منشور، مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں قدم اس دعوے کے ساتھ رکھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلم لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت سے وابستگی جو تھی وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریت علاقوں کو الگ مملکت میں ایک الگ مکمل اقتدار کے ساتھ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اب مسلم لیگ نے مسلمانوں کو اس بات یہ دعویٰ سامنے رکھا کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو خود بخود ہی مسترد سمجھا جائے، کیونکہ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیتے تو مسلم لیگ کس بنا پر جو ہے وہ الگ مملکت کا قیام کا جو تھا وہ دعویٰ کرتی۔ لہٰذا اس میں مسلمانوں کا مسلم لیگ کا ساتھ دینا انتہائی ضروری تھا۔ اس کے بعد انتہائی بھی مہم چلائی گئی، ہر علاقے میں مسلم لیگ اور کانگریس نے اپنے اپنے وفد بھیجے، اسٹوڈنٹ کی ٹولیاں بنائیں گئی، وہ ایک ایک گھر میں جا کر علاقوں میں جا کر انہوں نے جلوس و اجلاس کیے اور پاکستان کے بارے میں ہر طرف یہ نعرہ لگایا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ان انتخابات کے نتائج کیا ہوئے؟ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں کروائے گئے۔ یہ ایک الگ طریقے کے انتخاب تھے۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کی 30 جو تھی وہ سیٹیں تھیں۔ مسلم لیگ نے ہر نشست پر اپنے نمائندے کھڑے کیے، کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کیا، اکیلے ہی کی جماعتوں کا مقابلہ کیا۔ نتائج جب سامنے آئے تو مسلم لیگ فاتحہ نکلی۔ تمام 30 سیٹوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے۔ یوں 100% کامیابی جو تھی وہ مسلمانوں کو ملی، مسلم لیگ کو ملی، اور یہ شاندار مثالی کامیابی تھی۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر بھی شاندار فتح حاصل کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکست دی۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ جب عام انتخابات میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کے بعد برصغیر میں کابینہ مشن پلان 1946 آیا۔ عام انتخابات مکمل ہوئے، برطانیہ میں لبرل پارٹی جو تھی وہ اقتدار پر آ گئی۔ وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں کچھ جماعتوں سے رابطہ کرنے کی غرض سے ایک خصوصی مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن میں 3 وزیر شامل تھے: سر اسٹیفرڈ کریپس، ای.وی. الیگزینڈر، سر پیٹرک لارنس۔ ان میں مذاکرات ہوئے۔ مشن کے جو ارکان تھے یعنی تینوں وزراء جو تھے وہ مختلف سیاسی جماعتی رہنما سے انہوں نے مذاکرات کیے، گورنروں کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے اپنے تبادلہ خیال کیا، گورنر جو جنرل تھے ان کی عرابی حاصل کی۔ مذاکرات میں دونوں جماعتوں نے اپنا موقف بالکل واضح کیا۔ مسلم لیگ نے تقسیم کو ہی پاکستان کے مسئلوں کا واحد حل قرار دیا، اور جبکہ کانگریس نے واحد قوم کی بنیاد پر برصغیر کو قائم رکھنا چاہا۔ مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، لیکن کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ کسی اقلیت کو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا، کانگریس بیان سے بہت خوش ہوئی۔ قائد اعظم نے بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہی ہے اور قومی نظریے کی بنیاد پر آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں ہے اور نہ یہ اس قوم کا وطن ہے۔ مسلمان جداگانہ تشخص ویلیوز رکھتے ہیں
وہ ایسی قوم ہے جو اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب کابینہ مشن پلان میں تجاویز کیا دی گئی تھی؟ کابینہ مشن پلان میں مذاکرات کے بعد کچھ تجاویز پیش کی گئی تھی، جس میں سب سے پہلے انڈین یونین یعنی برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی۔ وفاق بنایا جائے گا۔ مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے، باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا کہ وہ کتنے ٹیکس جو ہیں وہ کسی بھی صوبے سے لے سکتی ہے۔ صوبائی گروپ بنائے گئے جس میں صوبوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جائے گا۔ گروپ اے جس میں بمبئی، مدارس، یوپی، اڑیسہ، سی پی، پہاڑ شامل ہوگا۔ گروپ بی جس میں پنجاب، سرحد، سندھ شامل ہوگا۔ گروپ سی جس میں بنگال اور آسام کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک نئے طریقہ کا وفاق تھا جس میں مرکزی، صوبائی اور گروپ تنظیم بنائی جائے۔ مرکز کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبے کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کے بارے میں تقسیم کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا تھا۔ لہذا صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ ان کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبے کو اس کی نمائندگی کا اختیار دیا جائے گا۔ اس کے بعد آئین ساز اسمبلی کے صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلیوں کا چنائی کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا۔ ہند یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو انہیں اس کی اجازت ہوگی، لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اس نقطے نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اقلیتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ حق استدراج: اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو پسند کرتی ہے تو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، یعنی ماننے سے انکار کر دے گی، لیکن عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کرے گا۔ یہ نقطہ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجویز میں شامل کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا ہے، اس لیے وہ تجویز کو رد کر دے گی۔ یوں کانگریس پردھان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت پر قابض ہو جائے گی، یعنی جب مسلم لیگ جو ہے اس سے تجویز کو نہیں مانے گی تو وہ عبوری حکومت میں ہی نہیں رہے گی اور حکومت جو ہے وہ تمام کی تمام کانگریس کے پاس چلی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کا رد عمل: انڈین نیشنل کانگریس نے فوری طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا اور کانگریسی سیاستدانوں نے اخبارات میں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیا۔ نہرو نے کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے، کیونکہ جناح اس کو مانیں گے نہیں کہ 10 سال کے بعد پاکستان بنایا جائے، اور جب وہ اس کو مانیں گے نہیں تو وہ عبوری حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ جب وہ عبوری حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے تو برصغیر میں ان کا سیاسی مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آبزرور نے لکھا کہ کانگریس کو پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے۔ اب مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا؟ مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے کہ وہ کابینہ مشن پلان کو پاکستان کے مخالفوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ قائداعظم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کا مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا کہ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ مسلمانوں نے ساتھ دے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ الگ مملکت کا قیام چاہتے ہیں۔
گاندھی نے کابینہ مشن پلان کے اعلان پر گاندھی نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا ہے اس میں ناپسندیدہ حصوں کو جب بھی چاہے مقننہ چاہے کہ بدل سکے گی۔ مقصد یہ ہے کہ مقننہ کی حاکمیت کے تصور کا بہانہ بنا کر ہندو اکثریت مقننہ یعنی قانون سازی میں اپنی پسند کے فیصلے کرا سکتی تھی۔ گاندھی کے بیان نے مسلمان قوم کی مایوسی میں اور اضافہ کر دیا، لیکن اب اس کا حتمی فیصلہ بھی ہونا تھا۔ فوری طور پر کانگریس مطمئن اور مسلم لیگ مایوس نظر آنے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس پلان کی منظوری دے گی اور مسلم لیگ کا فیصلہ اس کے برعکس ہوگا، لیکن کانگریس نے مناسب سمجھا کہ پہلے مسلم لیگ کے حتمی فیصلے کا انتظار کر لیں۔ مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو اختیار دے دیا کہ وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کر لے۔ قائد اعظم نے تمام خلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب لیگی خوش اور کانگریسی مایوس دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پلان کو اس لیے منظور کیا کہ کو اپنے سیاسی کیریئر کو اگر وہ نہ بچا سکے تو پاکستان کبھی بھی کسی بھی طرح حاصل نہ کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ چلیں 10 سال بعد ہی صحیح مسلمان جو ہے وہ اپنے الگ آزاد مملکت جو ہے اس کو قائم کر سکیں گے۔ نہیں، میں نے خود سیٹ کیا، مجھے یہاں سے بالکل پرفیکٹ نظر آ رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کی متوقع کے برعکس جب اس پلان کو منظور کر لیا تو اب وہ مایوس ہوگی، کیونکہ اب 10 سال بننے کے بعد ہی صحیح لیکن پاکستان بننے کے امکانات جو تھے وہ باقی رہے تھے۔ مسلم لیگ کو قائد اعظم نے وائسرائے کابینہ کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دے، کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اب یہاں پر حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی، کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل کا کام بھی روک دیا گیا۔ حکومت نے کانگریس سے خوفزدہ ہو کر اصولوں سے انحراف کیا۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا، انہوں نے ریاست اقدام کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو یوم ریاست اقدام قرار دیا، یعنی انہوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کابینہ مشن پلان کا جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا، رائج کیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ وائسرائے نے آئین سازی شروع کرنے کی اور عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اب عبوری حکومت 1946 قائم کی گئی۔ مناسب تو یہ تھا کہ وائسرائے مسلم لیگ کو عبوری حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتا، کیونکہ ایک بڑی جماعت نے پورا پلان منظور کر لیا تھا۔ پلان میں درج تھا کہ ایک بھی بڑی جماعت آمادہ ہو گئی تو پلان مکمل نافذ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وائسرائے نے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کو حکومت سازی کی دعوت دی۔ پنڈت نہرو کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا۔ پلان کے مطابق کانگریس اور مسلم لیگ نے 6 اور 5 وزیروں کے نام نامزد کرنے تھے۔ کانگریس نے فوری طور پر کابینہ بنانا شروع کر دی۔ 1939 اور 1937 کی کانگریسی وزارتوں کے دور کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہندو دوبارہ ظلم و زیادتیاں کریں گے، مسلم لیگ نے کونسل کے اجلاس میں سوچا۔ مزید یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے والے تھے۔ ایسے حالات میں اگر کانگریس کی حکومت کی اجارہ داری ہوتی تو مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے، لہذا 5 لیگی وزراء جو تھے ان کا جو تھا وہ اعلان کیا گیا، جن کو عبوری حکومت میں تشکیل کا اختیار دیا گیا۔ وہ تھے لیاقت علی خان، عبدالرب نشست، آئی چندریکر، راجہ غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل۔ جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق اچھوت برادری سے تھا، یعنی ہندوؤں میں، کیونکہ مساوات کا نظام درج ہی نہیں تھا۔ مسلم لیگ نے انہیں نامزد کر کے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہونے کا بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ کانگریس نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے بظاہر یہ کہنا چاہا کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ لہذا یہ تھا ابھی تک کس طرح سے پاکستان کی قرارداد منظور ہونے کے بعد پاکستان کو ہٹانے کے لیے مختلف پلان جو تھے وہ بنائے گئے۔ لہذا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی دور اندیشی سے یہاں پر بہت سارے معاملات کو جو تھا وہ حل کیا اور
عبوری حکومت 1940 میں جو تھی وہ قائم کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔